لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف موڑ لو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نصارہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کو مانتے تھے اور یہود مغربی حصے کو. اپنی اپنی سمتیں انہوں نے مقرر کر رکھی تھی. مسلمانوں کو کیا کہا گیا کہ ٹھیک ہے قبلے کو فالو کرنا ہے، لیکن صرف قبلے کو ہی فالو کرنا اصل بات نہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف اتنی نہیں کہ اپنے آپ کو ایک قبلے کا پابند بنا لو. قبلہ رخ ہونا تو مسلمانوں کے لیے مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا طریقہ ہے، نہ کہ منزل اور مقصد. وہ تو منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے بس. ولکن البر، تو پھر نیکی کیا ہوئی؟ نیکی کا اصل تصور کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر. سب سے پہلے ایمان، عقائد کی درستگی. والملائکہ، اور فرشتوں پر. فرشتوں پر ایمان کیوں لانے کو کہا گیا؟ اس لیے کہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو بتائیں نہیں وہ ایک الگ مخلوق ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. والکتاب، اور الکتاب پر. الکتاب مجموعہ ہے ساری کتابوں کا. والنبیین، اور تمام انبیاء پر. یہ ایمان کی تفصیل ہو گئی. ایمان ہے تو سب کچھ قبول ہے. اس کے بعد وآت المال علی حبہ، دے مال اس کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. یا دوسرا معنی، مال کی محبت کے باوجود مال دے، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال خرچ کرے. ذوی القربا، رشتہ داروں کو. رشتہ داروں کو دینے کا دگنا ثواب. مسکین کو دینے کا ایک اہرا اور رشتہ دار کو دگنا. ایک قرابت اور دوسرا صدقہ. صدقہ اور صلہ رحمی. مسلم کی حدیث میں آتا ہے 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو. 1 دینار کسی مسکین کو دیتے ہو. 1 دینار اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو. سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہے جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، یعنی رشتہ داروں پہ. والیتاما، اور یتیم. یتیم چھوٹا بچہ جس کا والد فوت ہو جائے، جو خود کما نہ سکتے ہوں. بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں رہتی. ہمارے تو فقیر بوڑھے بوڑھے بھی کیا کہتے ہیں، یتیم ہوں اللہ کے واسطے کچھ دے دو. تو یتیم نابالغ بچہ ہی ہوا کرتا ہے. والمساکین، اور مسکین، ضرورت مند، وہ جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے. وابن السبیل، اور راستے کا بیٹا. ابن کہتے ہیں بیٹے کو، سبیل کہتے ہیں راستے. راستے کا بیٹا یا مسافر. اور نیکی کے کام کے لیے سفر کرنے والا بھی مدد کا مستحق ہوتا ہے. والسائلین، اور سوالی. اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اور مانگنے والے، مانگنے والوں کو بھی دو. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی ہے، سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اگر اس کی مدد کر سکتے تو کر دو، ضرورت پوری کر دو اس کی. والسائلین وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں. گردنیں چھڑانے میں، غلام آزاد کرنے میں. واقام الصلاۃ، پھر نماز. اب آپ دیکھیں، پہلے ایمان، پھر حقوق العباد، پھر نماز. کہ نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھو گئی، لیکن اس سے پہلے بندوں کے حقوق بھی پورے کرو اور نماز قائم کرے. وآت الزکاۃ، لوگوں کو اپنے مال میں شریک کرے، زکوٰۃ دے. والموفون بعہدہم، اور اپنے عہدوں کو وفا کرنے والے، وعدے پورے کرنے والے. موفون، وفا سے. اذا عاہدوا، جب وہ عہد کر لیں، جب وہ وعدہ کر لیں. والصابرین، اور صبر کرنے والے. فی البأساء، تنگ دستی میں، تنگی میں. شدت فقر کو بھی کہتے ہیں بأسا. شدت فقر میں صبر کرنے والے، یعنی جب انتہا درجے کے غریب ہوں تو بھی صبر کریں، واویلا نہ مچائیں. والضراء، اور تکلیف کے وقت. ضراء جسمانی اور قلبی دونوں طرح کی تکلیف. مرض، اپاہج پن، ہینڈی کیپ ہونا، نقصان، بیماری، سب اس میں آتے ہیں ضراء.
وحین البأس. آپ دیکھیں کہ عربی کا ایک لفظ اور آپ ڈکشنری کھول لیں اپنی لمبی، اس کے ترجمے میں کئی لفظ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. وحین البأس، حین کہتے ہیں وقت کو، البأس جنگ، جنگ کے وقت، جنگ اور اس کی شدت کے وقت. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہ سچے لوگ ہیں. کس طرح، کیسے سچ کہا؟ کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم نیکی کے کرنے والے ہیں. یہ ہے نیک لوگ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہیں تقوی والے جن کو ہدایت ملتی ہے. قربا میں اہل خانہ، بیوی، بچے، ماں باپ ہیں، اس کے علاوہ رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے بہن بھائی بھی قربا میں ہی ہیں، قرابت دار جو قریب ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے. کیا معنی ہے لکھ دیا گیا ہے؟ یعنی لازم کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، ضروری قرار دیا گیا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ دینا، مراد ہے اس سے کہ اس کی اہمیت کی وجہ سے اسے پراپرلی ایک قانون بنا دیا جائے. کیونکہ کوئی چیز زبانی قانون نہیں بنتی نا، لکھی ہوئی ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک قانون ہے اسلام کا مسلمانوں کے لیے. القصاص، قصاص کا روٹ ہے قاف صاد صاد، قص، قص یقص. قصہ، قصہ جو کہانی ہوتی ہے آپ کی، اس کا بھی بنیادی معنی ہے کسی چیز کا پیچھا کرنا. تو کہانی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا سارا تخیل، سوچ کہانی سنانے والے کے پیچھے ہوتی ہے، اس کہانی میں ہی آپ کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. اور قصاص کا کیا معنی ہے؟ کسی کے برے فعل کا بدلہ دینا. قصاص بالعموم انسانی اعضاء اور جوارح یعنی اعضاء ہی اس سے تعلق رکھتا ہے. تو قصاص میں دراصل مماثلت پائی جاتی ہے، مثل سے مماثلت، کہ جتنا ظلم کسی نے کیا اتنا ہی بدلہ اس سے لے لیا جائے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ تم بھی زیادتی کر سکتے ہو اس پر جتنی کہ اس نے زیادتی کی تم پر. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، پھر اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے. تو مراد کیا ہے یہاں پر؟ فی القتلى، قتل کے معاملے میں قصاص. قتلہ قتیل کی جمع ہے فعیل کے وزن پر، بمعنی مفعول، جس کو قتل کیا جائے. قتلہ جنہیں قتل کر دیا گیا، جن لوگوں کو. مقتول کیا کیا جائے؟ قاتل کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے مقتول کے ساتھ کیا ہے. اس طرح کیا ہوگا؟ آئندہ قتل کی حوصلہ شکنی ہوگی، کیونکہ آدمی اپنی جان کے خوف سے دوسرے کی جان لینے سے اجتناب کرے گا، اور اس طرح سب کی جانیں بچ جائیں گی. اسی لیے آگے جا کے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، کہ دوسروں کی جانوں کو بچانے کا ذریعہ بن جائے گا یہ. یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ الحر بالحر، حر آزاد، بالحر بدلے آزاد کے. حر حر آزاد، یہ غلام کی ضد ہے، ایسا شخص جو کسی کا غلام نہ ہو. والعبد غلام بندہ، انسا مؤنث کے لیے عورت. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو عورت ہی سے قصاص لیا جائے. جاہلیت کے زمانے میں یہ لوگوں کا طریقہ تھا کہ کوئی قوم یا قبیلے کے لوگ اپنے مقتول کے خون کو
جتنا قیمتی سمجھتے اسی قیمت کے مطابق بدلہ لیتے. بعض اوقات ایک شخص کے قتل کا بدلہ بے شمار لوگوں سے لے لیا جاتا، بیسوں اور سینکڑوں سے لے لیتے. اگر کوئی معزز آدمی کسی چھوٹے آدمی کے ہاتھوں مارا گیا ہو تو صرف قاتل کو قتل کرنا کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ قاتل قبیلے کا بھی کوئی معزز آدمی ہی مارا جائے، یعنی قاتل کی بجائے اس درجے کا آدمی مارا جائے. پھر اسی طرح اگر مقتول ان کی نگاہ میں کوئی ادنا درجے کا شخص ہوتا اور قاتل کوئی قدر اور عزت رکھنے والا شخص ہوتا تو وہ اس بات کو گوارا نہ کرتے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لی جائے، کیونکہ وہ تو ایک اہمی سا آدمی تھا، عام سا انسان تھا، اور جس نے مارا وہ تو بہت بڑا انسان ہے، اس لیے ایک عام سے انسان کے بدلے ایک اتنے خاص انسان کو مار دیا جائے، تو اس کی بھی وہ اجازت نہیں دیتے تھے. آپ دیکھیں کہ یہ تو تھی جاہلیت کے دور کی باتیں. آج کے اس مہذب دور میں بھی 20ویں صدی میں ایک مہذب قوم نے اپنے ایک شخص سر لی اسٹیک کے قتل کا بدلہ پوری مصری قوم سے لے کے چھوڑا. ایک کے بدلے میں ہزاروں مارے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کی بات کی اور فرمایا ایسا نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ الحر بالحر، اگر آزاد نے قتل کیا تو آزاد سے بدلہ لیا جائے گا. والعبد بالعبد، اور اگر غلام ہو تو غلام سے. والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت. اچھا، بظاہر دیکھنے میں یہاں کیا لگتا ہے؟ جیسے الفاظ میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی جائے گی. تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو قاتل ہوگا وہی پکڑا جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو. حدیث میں آتا ہے المسلمون تتکافأ دماؤہم، کہ تمام مسلمانوں کے خون مرد ہوں یا عورت برابر ہیں. یعنی بڑائی کسی اور اعتبار سے تو ہوگی لیکن خون کے اعتبار سے نہیں ہے. فمن عفی لہ، تو جس کو معاف کر دیا گیا. اور معافی کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1، بغیر معاوضہ مالی دیت لیے صرف اللہ کی رضا کی خاطر کوئی معاف کر دے. اور دوسری صورت، قصاص کی بجائے دیت قبول کر لی جائے. دیت ہوتی ہے مالی معاوضہ. فمن عفی لہ، تو جس کو معاف کر دیا گیا. یہ معاف کرنے کی دوسری صورت ہے. کون سی؟ کہ قصاص کی بجائے مالی بدلہ لے لیا، یعنی جان معاف کر دی جائے لیکن اس کے بدلے میں مال لے لیا جائے. من اخیہ، اپنے بھائی سے، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، اس لیے اخی ہی کہا گیا، خواہ وہ قاتل ہی کیوں نہیں. پھر بھی وہ ہمدردی اور مسلمانوں کے باہم اتحاد کو قائم رکھا. شیء، کوئی چیز یعنی جان. فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنا ہے معروف طریقے سے. یہ کون پیروی کرے گا؟ جو دیت مانگنے والا ہے، طالب دیت، یہ معروف طریقے کا اتباع کرے. اس کا کیا معنی ہے کہ دیت کا جو خاص اماؤنٹ ہے وہ معروف طریقے سے متعین ہو، زیادہ نہ ہو یا کم نہ ہو. معروف کیا ہے؟ کہ جو قانون وقت کے مطابق ایک جان کی قیمت کسی ملک میں یا ادارے میں، کسی عدالت میں طے کر لی گئی ہو، یعنی عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ اسی کا مطالبہ کرے. یہ نہیں کہ مثلاً ایک عدالت نے اگر 2 لاکھ قیمت مقرر کی ہوئی ہے تو وہ کہے نہیں میں تو 4 لاکھ لے کر ہی معاف کروں گا. یہ نہ کرے. ٹھیک. فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنا ہے معروف طریقے سے. کون کرے گا یہ پیروی؟ دیت لینے والا، مقتول کا وارث. و اداؤن، اور ادا کرنا ہے الیہ، اس کی طرف. کس کی طرف؟ دیت کے لینے والے کی طرف. ادا الیہ، ادا کرنا ہے دیت کے لینے والے کو بے احسان، احسان کے ساتھ، اچھے طریقے سے. یعنی قاتل احسان کے ساتھ
بغیر تنگ کیے دیت ادا کر دے. یہ نہیں کہ اگر معاملہ طے ہو گیا ہے کہ 2 لاکھ ہوں گے مثلاً، اور وہ کہ اچھا 50,000 اب لے لو، 50,000 10 سال بعد لینا اور باقی 1,00,000 20 سال بعد لے لینا، تو ایسا ذلیل و خوار نہ کرے، بلکہ احسان کے ساتھ بھلے طریقے سے اچھے طریقے سے وہ اس کی دیت کو ادا کر دے. احسان کی بات یہاں کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ قاتل پر بھی تو احسان کیا جا رہا ہے نا، کہ اس کی جان چھوڑی جا رہی ہے، تو اس کو بھی احسان کرنا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کہ اگر انہوں نے تم پر احسان کیا تو جواب میں تم بھی احسان کرو اور ستا کر دیت مت دو. ذالکہ یہ کیا یعنی دیت یا معافی، تخفیف من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، آسانی ہے، کمی کر دی گئی. ورحمہ، اور رحمت، یعنی یہ گنجائش کیوں دی گئی، یہ معافی کیوں دی گئی، اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی پہلے کہا گیا کتب علیکم القصاص، قصاص تم پہ لکھ دیا گیا، اب معافی دی جا رہی. کیوں معافی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر اتحاد اور بھائی چارے اور ایک دوسرے کی ہمدردی کے جذبات باقی رہیں، جو ایک مسلمان معاشرے کی امتیازی خصوصیت ہوتی ہے. ایک دوسرے کو حریف نہ سمجھیں. اور اسی طرح دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ خون بہا لینے سے مقتول کے وارثوں کو کچھ مالی فائدہ ہو جائے گا، قاتل کی جان بچ جائے گی، کیونکہ اگر جان ہی لیں تو ان کو تو کوئی پیسہ نہیں ملے گا نا. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف اور رحمت ہے، یعنی قصاص، معافی یا دیت اللہ کی طرف سے خاص تمہارے لیے ایک رحمت ہے. ورنہ اس سے پہلے اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی، دیت نہ تھی. تو ذالکہ کا اشارہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیت کی طرف. یعنی یہ دیت کا طریقہ جو ہے تمہارے لیے ایک خاص رحمت ہے اللہ کی. اور نصارہ کے ہاں کیا تھا؟ صرف معافی تھی، قصاص نہ لیا جا سکتا تھا، نہ دیت. تو اسلام میں کیا ہے؟ قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے، معافی بھی ہے. فمن اعتدی بعد ذالک، اور جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد، یعنی بات طے ہونے کے بعد، وعدہ کر لینے کے بعد پھر وعدے سے پھر جائے، مثلاً دیت بھی لے لے اور جا کے قاتل کو قتل بھی کر دے. ہوتا نا ایسے بسا اوقات وقتی طور پر وعدہ کر لیا جاتا ہے، پیسے لے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہی کیا جاتا ہے جو دل چاہتا ہے. فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس شخص کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. یعنی جب قاتل کو خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو اس طرح وہ قتل کی جرت نہ کرے گا اور باقی لوگوں کی زندگی بچ جائے گی. اسی لیے شریعت نے قصاص لینے، حدود قائم کرنے اور تعزیرات لگانے کا حق فرد کو نہیں دیا، بلکہ صرف حکومت وقت کو دیا ہے، کیونکہ عدل قائم کرنے کی صرف یہی صورت ہے. اگر افراد کو حق مل جائے تو شدید افراتفری پھیل جائے. یعنی مثلاً اگر کوئی شخص قتل ہو گیا ہے تو وارث جوابی کارروائی نہیں کر سکتے، معاملہ عدالت میں جائے گا، حکومت وقت ہی قصاص لے گی یا دیت دلوائے گی یا پھر معافی نامہ ان کے سامنے طے پائے گا، معاملہ عدالت میں چلا جائے گا. اچھا یہ بات جو ہے نا تمہارے لیے اس میں زندگی ہے. قصاص میں جن ملکوں میں یہ قانون موجود ہے وہاں کرائم ریٹ بہت کم ہے، اور اس کا اندازہ آپ کو ایک UNO کی رپورٹ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک رپورٹ کے مطابق پر ملین پیپل میں جو کرائم ریٹ ہے، سعودی عرب میں 32 ہے پر ملین، فرانس میں 32,000، کینیڈا میں 75,000 پر ملین، جرمنی میں 42,000، امریکہ میں 82,000.
اور 1 سال میں امریکہ میں 82,000 خواتین اور لڑکیوں کو اغوا کیا گیا. اس کے باوجود کہ امریکی حکومت نے $56,000 ملین سالانہ کرائمز کے سدباب کے لیے خرچ کیے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود بچت نہ ہو سکی. آج ہم وہاں پر دیکھتے ہیں تو جس قدر جرائم عام ہیں وہ ان ممالک میں نہیں، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں، جہاں پر یہ قانون موجود ہے. تو یہ ایک واضح علامت اور دلیل ہے قرآن کی سچائی کی. اگلا حکم، جب کوئی مر جائے تو اب کیا ضرورت پیش آتی کہ اس کے مال کے ساتھ کیا کیا جائے، اس لیے ساتھ ہی وصیت کا قانون دیا گیا. کتب علیکم، تم پر لکھ دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت، یعنی چاہے وہ قتل ہو یا کسی بھی طرح مرے، ان ترک خیرا، کہ اگر وہ مال چھوڑ جائے. مال کے لیے دیکھیں لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے، خیر، کہ مال اصلاً بھلائی کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، اس کا غلط استعمال اسے نقصان کی چیز بناتا ہے. ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑ جائے، الوصیۃ للوالدین، تو اس مال میں وصیت ہو والدین کے لیے، والاقربین، دیگر رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے تقوی والوں پر. یہ آیت جو ہے آیت مواریث کے نزول سے قبل نازل ہوئی تھی، جب پورا قانون نہیں دیا گیا تھا، پہلی آیت ہے. پھر آیت مواریث سے اسے منسوخ کر دیا گیا، یعنی وصیت تو باقی ہے لیکن والدین اور رشتہ داروں کے لیے جن کو وراثت میں حق ملے گا وصیت نہیں کی جا سکتی. حدیث ہے، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، لہذا وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. پھر وصیت کس کے لیے ہے؟ اسی لیے اس آیت کو چھوڑ دیا گیا کہ وصیت اصلاً تو موجود ہے ان رشتہ داروں کے لیے جو وارث نہ ہوں، ان کے لیے وصیت ہو سکتی ہے. یا پھر کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام میں صدقہ جاریہ کے طور پر اپنا مال کوئی شخص کسی دین کی تبلیغ میں مثلاً وقف کرنا چاہے تو 1/3 ثلث بخاری کی روایت کے مطابق وہ وصیت کر سکتا ہے. حقا علی المتقین، یہ تقوی والوں پر حق ہے. کیا کہ جب کوئی قانونی اعتبار سے وارث نہ ہو اور اخلاقی اعتبار سے مستحق ہو تو وصیت کے ذریعے اس خلا کو پور کر لیا جائے. جیسے باپ کے فوت ہونے پر دادا کی وراثت میں پوتے کو حصہ نہیں ملتا قانونی طور پر، تو اب کیا کیا جائے؟ اس خلا کو وصیت کے ذریعے پر کر لیا جائے. فمن بدلہ، تو جو کوئی بدل دے اس کو، کس کو؟ وصیت کو، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ سنا اس نے اس کو، یعنی مرتے وقت جس نے وصیت کی اور جو سن رہا تھا اس وصیت کو، اگر وہ مرنے والے کے بعد یہ سوچ کے وصیت کو بدل دے کہ وہ کون سا دیکھ رہا ہے مجھے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں کے ذمے ہوگا جو اسے بدل ڈالیں گے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص وصیت کو بدلنے کا مختار نہیں، اسے وہی وصیت پوری کرنی چاہیے جو اس نے لی. ہاں ایک صورت ہے، فمن خاف من موسن جنفن، تو جو کوئی ڈرے کسی وصیت کرنے والے سے طرفداری کی. جنفن، جنفا کا کیا معنی تھا؟ مائل ہونا، طرفداری کرنا. کہ اگر وصیت کرنے والا معروف طریقے سے وصیت نہیں کر رہا، کیونکہ اوپر کہا نا بالمعروف، معروف کی حدیں توڑ رہا ہے، او اسمن، یا جان بوجھ کر زیادتی کر رہا ہے کسی پر، فاصلح بینہم، تو یہ وصیت سننے والا کیا کرے؟ ان کے درمیان اصلاح کر دے. فلا اسم علیہ، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں. مثلاً اگر ایک دادا کے 2 پوتے ہیں
اور ایک کو تو وہ بہت سارا دے رہا ہے اور دوسرے کو کچھ نہیں دے رہا، تو وہ کیا کرے؟ ان دونوں بھائیوں کے درمیان اصلاح کے ساتھ اس وصیت کو باہم موافقت کے ساتھ بدل دے، ان کے نوٹس میں لا کر، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے چھپ چھپا کے نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، یعنی غلطی سے یا بھول کر کسی ایک رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرنے لگے تو پھر بیچ میں پڑھ کے اصلاح کرا دینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال کا 1/3 بھلائی کے کام میں نہیں دیتا تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ نہیں، گناہگار نہیں ہوگا، لیکن خیر کے کاموں میں انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اصل مال وہ ہے جو ہم آگے بھیج رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، ہم میں سے تو ہر ایک کو اپنا مال پیارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو تمہارا مال ہے وہ تو تم آگے بھیج رہے، اور جو دنیا میں جمع کرے وہ تو تمہارے وارثوں کا مال ہے، تو وہ جمع کیے ہوئے سے تم زیادہ محبت کرتے۔ مقتول کے وارث اس بات پر مطمئن ہوں کہ جس نے غلطی سے مارا ہے اس کی جان ہی لی جائے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ غلطی سے اگر قتل ہو جائے تو جان نہیں لی جا سکتی، قتل خطا کا بدلہ قصاص نہیں ہے۔ آپ نے بتایا کہ مزار پہ جا کے دعائیں مانگنا جائز نہیں، تو پھر جنت البقیع میں جا کر دعائیں مانگنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ جنت البقیع میں کیا مانگتے ہیں ہم؟ ان سے یا ان کے لیے؟ ان کے لیے مانگتے ہیں، اور وہ حج کا کوئی حصہ نہیں ہے، اگر کوئی نہیں جاتا تو تب بھی اس کا حج عمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ جنت البقیع میں اگر ہم دعا کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی قبرستان کے اہل ایمان کے لیے دعا مانگنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔